دوستوں ہم زندگی میں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں جو ہمیں کچھ دے نہیں سکتا۔ اگر کوئی عورت ہے تو وہ اپنے مرد پہ، اپنی شوہر پہ یقین کرتی ہے کہ وہ اسے زمانے کی ہر خوشی دے گا۔ کوئی بچہ ہے تو وہ اپنے ماں باپ پہ یقین کرتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے زندگی میں ہر وہ خوشی دیں گے جس کا میں حقدار ہوں، جو میں سوچتا ہوں وہ سب کچھ مجھے میرے ماں باپ دیں گے۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتی ہے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کہ اس کے شوہر اس کو زمانے کی ہر وہ خوشی دیں گے جو اسے وہ ماں باپ کے یہاں نہیں ملا۔ لیکن یہ انسان کا سوچ ہی غلط ہے۔ کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ کسی کو ایک پل کی خوشی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر اس انسان کو خدا خوش نہیں رکھنا چاہتا تو کوئی انسان کی اتنی اوقات نہیں، کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی انسان کو ایک لمحے کی بھی خوشی دے سکے۔ جو بھی کچھ دیتا ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات ایک ایسی ہے جو تمام مخلوق کو، جتنے بھی اس دنیا میں ہو، انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، سب کو خدا ہی دیتا ہے اور وہی دیتا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پانچوں وقت کے سب لوگ پڑھتے ہیں، زیادہ تر لوگ، لیکن نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم۔ آپ نماز پڑھتے ہو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ہی عربی میں جو پڑھنے آتا ہے آپ کو پڑھ دیا، اس کا مطلب تو آپ کبھی جانے نہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب۔ جب آپ مطلب نہیں جانے تو آپ کو کیا پتا ہے کہ خدا ہم سے کیا بول رہا ہے، ہم خدا کو کیا بول رہے ہیں نماز میں۔ میں آپ کو ایک آیت کا مطلب سناتا ہوں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب بتاؤں گا، آیت نہیں پڑھوں گا میں۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو سزا کے دین کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی آیت کا مطلب ہے آپ مجھے کامنٹ میں بتانا۔ ہر نماز میں انسان یہ آیت پڑھتا ہے لیکن وہ صرف آیت پڑھ کے نکل جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ کو اس آیت کا مطلب معلوم ہو جائے نا تو آپ نماز میں رو رو کے خدا سے مانگو گے۔ آپ کے آنسو صرف خدا کے سامنے نکلیں گے، کسی اور انسان کے آگے آپ کے ہاتھ کبھی نہیں پھیلیں گے مانگنے کے لیے۔ انسان کے سامنے صرف ہاتھ اٹھنے چاہیے دینے کے لیے۔ سب سے زیادہ عطا کرنے والی پوری جہاں کو، پوری دنیا کو، جو اس سے مانگتا ہے جو نہیں مانگتا، اللہ جسے چاہے جو دے دے۔ آپ اس سے رو رو کے مانگو گے تو آپ ہے نہیں اس سے۔ جہاں رو رو کے مانگنا چاہیے وہاں آپ ایک آنسو بھی نہیں نکلے گا آپ کا، اور جہاں نہیں مانگنا چاہیے وہاں آپ رو گے، اس کے قدموں پہ گرو گے، اس کے سامنے اتنے بیچارے بن کے پڑے رہو گے جیسے لگتا ہے کہ یہی تمہیں زندگی بھر کھلا دے گا۔ نہیں، کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ اس کی اطاعت کرو، اس کے وفادار بن کے رہو، خدا کا جو حق کے راستے پہ ہے اس حق کے راستے پہ چلو، گناہ سے توبہ کرو، خدا آپ کو وہ ہر خوشی دے گا جو آپ چاہتے ہو۔ اور اگر وہ نہیں مل رہا آپ کو جو آپ چاہتے ہو وہ خوشی، تو سمجھ لو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کو جو زندگی میں جو مل رہا ہے وہی آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے لیے، کیونکہ آپ پھر راہ حق سے بھٹک جاؤ گے اگر آپ کو زیادہ ملا تو۔ اسی لیے جو بھی ہے اس پہ خدا کا شکر ادا کیا کرو، جو اچھا ہے اس کے لیے شکر ادا کیا کرو، جس برائی سے آپ بچے ہو اس کے لیے بھی شکر ادا کیا کرو۔ اور خدا سے مانگنا ہے تو اپنے لیے صحت مانگو۔ دولت تو آج ہے کل نہیں، صحت اگر ہے تو تھوڑے سے میں بھی گزارا ہو جائے گا آپ کا۔ صحت نہیں ہے تو کروڑوں ہے، وہ سب ہاسپٹل والے لے لیں گے۔ اسی لیے خدا سے مانگا کرو تو صرف صحت، اور صرف صحت، اور عبادت کے لیے جذبہ مانگا کرو دل میں کہ یا خدا مجھے اتنی جذبہ دے، مجھے اتنے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کیا کروں۔ اور کچھ نہیں مانگا کرو خدا سے، نہ دولت، نہ شہرت، صحت اور عبادت کرنے کا جذبہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، تاکہ لوگوں کو
مطلب پتہ چلے کہ نماز میں آپ کیا پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب سمجھو، مطلب کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔